پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک لفظ استعمال کرتی ہیں عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے. ایک لفظ آپ استعمال کرتی ہیں مثلا دین، ایک لفظ استعمال کرتی ہیں اسلام، ایک لفظ استعمال کرتی ہیں ایمان، اسی طرح ایک لفظ آپ استعمال کرتی ہیں بندگی. تو اب ان تمام الفاظ کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، ٹھیک ہے. باقی سب پر ہم اس وقت نہیں جائیں گے، ہم صرف 2 الفاظ پر جائیں گے، ایک اسلام اور ایک ایمان، ٹھیک ہے. اچھا، اور اسلام اور ایمان، اس کے فرق کے لیے تھوڑا سا ہمیں گفتگو کرنا پڑے گی عقیدے پر. آپ لوگوں سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدے کی کیا تعریف ہے، تو آپ کے ذہن میں ہے کوئی تعریف عقیدے کی؟ کسی کے ذہن میں ہے کوئی تعریف عقیدے کی؟ جس چیز کو یقین رکھا جائے، جس چیز کو بہت زیادہ یقین رکھیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں. کافی حد تک آپ کا جواب درست ہے. بات یہ ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ دراصل اگر صحیح عقیدہ ہے تو حقیقت کا علم ہے، کیونکہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں کے عقائد غلط ہیں. تو عقیدہ صحیح یا عقیدہ غلط، عقیدے میں 2 گنجائشیں ہیں، صحیح عقیدہ بھی ہو سکتا ہے، غلط عقیدہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح عقیدے کا مطلب یہ کہ حقیقت کا علم اور اس پر یقین ہونا، اور غلط عقیدے کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایسی بات پر انسان کا یقین قائم ہو جانا جو حقیقت سے بعید ہے. دونوں صورتوں میں لفظ عقیدہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے غلط عقیدے کے اوپر گفتگو چھوڑے دیتے ہیں، صرف صحیح عقیدے کے اوپر بات کریں اگر، کہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کسی حقیقت کے علم کو سمجھ لینا، اس کو جان لینا، یہاں تک تو ہو گیا عقیدہ. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہے اسلام. اسلام جو ہے وہ کچھ عقائد سے حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، مثلا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو ایک دن بارگاہ خداوندی میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کے بعد جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، عذاب یا ثواب وغیرہ کی طرف انسان کا ایک نیا زندگی کا آغاز ہونا ہے. تو وہ آپ کا اگر یہ عقیدے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مسلمان کی ہو گئی. یعنی اسلام کچھ عقیدوں کو اپنا لینے سے حاصل ہو گیا. اچھا، اب ایک چیز ہوئی اسلام، ایک چیز ہے ایمان. اب کیا آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیزیں ہیں یا الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. کیا فرق ہے؟ الگ بات ہے. ہاں، تو وہی ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ الگ کیا ہے، اس کا تھوڑا سا ذہن میں تصور ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ لوگوں کے ذہن میں تصور ہے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، اب دیکھیے قرآن نے بھی اسلام کو اور ایمان کو بعض جگہ الگ کر کے بیان کیا ہے، اور بعض جگہ لفظ ایمان اسلام کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے. لیکن یہاں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم صرف اس آیت کے اوپر گفتگو کریں گے جس میں اسلام اور ایمان کو الگ کر کے بیان کیا گیا. اب دیکھیے سورہ حجرات، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قالت العرب آمنا. یہ دیہات کے عرب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، تم لوگ یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تم لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. یہ منافق نہیں ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے منافق، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا، کافر ہی ہوتا ہے، صرف اپنے آپ کو ایک مسلمان ہونے کا روپ دھار لیتا ہے. اچھا، یہاں وہ والی بات نہیں ہے، یہاں مسلمانوں سے بات ہو رہی کہ تم مسلمان تو ہو، اللہ ان کے اسلام کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں تم مسلمان ہو، تم کہو کہ تم مسلمان ہو، لیکن تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے.
تو ضروری نہیں کہ جو شخص مسلمان ہو جائے اس کے دل میں ایمان بھی داخل ہو. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ کہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ تو قبول کر لیا کہ تم مسلمان ہو. کیوں قبول کر لیا؟ بات یہ ہے کہ ان کو ان تمام بنیادی چیزوں پر جس کی دعوت دین اسلام دے رہا تھا کہ بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، یہ ان کی عقل نے قبول کیا کہ بات صحیح ہے، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت جو ہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ نے جو جو چیزیں ان کو بتائیں، اسلام نے جس طریقے سے ان کو بنیادی اصول بتائے دین کے، وہ ان کی سمجھ میں آ گئے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا. لیکن ان چیزوں کو قبول کر لینے کو ایمان نہیں کہا گیا. اب سوال یہ کہ پھر ایمان کیا ہے؟ اب ہم بہت مختصر آپ کو بتائیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کچھ عقائد کو، مثلا اسلام کے ہی عقائد کو قبول کر لیا. اب قبول کرنے کے بعد ہمارے نفسوں پر اس کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے. ایک اثر ہوتا ہے جو نفسوں کی شکل بناتا ہے، نفس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. وہ اثر جو ہے وہ دراصل ایمان ہے. یعنی ہم نے مثلا کہا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اب اللہ کو ایک ماننا ہمارے نفس میں اس طرح اتر گیا کہ ہم کو اگر ہماری باطنی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس باطنی حقیقت میں توحید موجود ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک باطنی چیز ہے، اسلام ظاہری چیز ہے. اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، قیامت پر اپنے یقین کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے. لیکن اب اس کے نفس میں جو اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہوں گے، وہاں سے اس کے ایمان کی تشکیل ہوگی، اور آہستہ آہستہ اس کے نفس کی ایک شکل بن جائے گی. یہ ایک آپ لوگوں نے شاید کبھی پڑھا ہے کہ نہیں، کہ ہر انسان جو ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہے، مادی جسمانی، اور ایک اس کی باطنی شکل ہے. اب وہ باطنی شکل جو ہے وہ انسان کی باطنی حقیقت کے مطابق ہوتی ہے. اب وہ پہ بہت مشکل موضوعات آ جائیں گے، اس لیے ہم اب اس کو گزارے دے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. ہاں، روحانی تو اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے وہ آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ امام میدان عرفات میں ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال مجمع بہت ہے. تو پوری حدیث آپ کو یاد ہے. تو کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے حقیقت دیکھی تھی جانور نظر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو جانور ہونا بظاہر تو وہ انسان تھے، لیکن ان کی باطنی حقیقت جو تھی وہ اس شکل کی تھی. ہم لوگوں کی ایک باطنی حقیقت ہوتی ہے، اس کو ہم آپ کیسے محسوس کریں گے ہم آپ کو بتائیں. دیکھیے، ہم آپ سب الحمدللہ مومنین ہیں، ہم محبان اہل بیت ہیں. ہمارے قلوب میں اثرات مودت جو ہیں وہ بہت گہرے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ بات ہے. یعنی ہم لوگ اعمال میں دوسری چیزوں میں کوتاہیاں کر لیں، لیکن مودت اہل بیت میں اور اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت میں ہم بالکل خالص ہیں. اس میں ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خواہ بتائیں یا نہ بتائیں کہ فلاں برا تھا، وہ جانتا ہے کہ وہ برا تھا. وہی بچہ ہمارا اسکول میں پڑھتا ہے، اسکول کا ٹیچر اس سے جتنی باتیں کرتا ہے وہ بڑی خوشی خوشی اس کو قبول کرتا ہے، یاد کرتا ہے، لکھتا ہے، ٹیچر سے پوچھتا ہے. لیکن اگر ٹیچر نے کسی دشمن اہل بیت کی تعریف شروع کر دی تو اس کو غصہ زیادہ کہا، نہیں سر جھوٹ بول رہے ہیں پسند، حالانکہ آپ نے اس کو نہیں سکھایا. یہ لیکن کیا ہے، یہ نفس کی باطنی کیفیت ہے جس کا اثر نسل بعد نسل چلا جاتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کی ایک باطنی شکل بنی ہوئی ہے اس مودت کی وجہ سے. اگر آپ لوگ اپنے مجموعوں میں جاتی ہیں جہاں سب مومنات ہیں
تو آپ کو بالکل اپنائیت سی لگتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں لگتا. کہیں اتفاق سے ایسی محفل میں چلے جائیں جہاں دوسرے لوگ ہوں تو آپ کو ایک دم سے ایک عجیب سا محسوس ہوگا، یعنی وہ اپنائیت نہیں پیدا ہوگی، ایک آپ کو اجنبیت سی محسوس ہوگی کہ یہ ہم کہاں گئے، چاروں طرف یہ تو بس ہیں سب ہماری ایسی عورتیں ہیں لیکن ہماری جیسی نہیں ہیں. تو اس کی وجہ کیا؟ ان کا باطن الگ ہے، آپ کا جیسا باطن نہیں ہے ان کا. ان کے باطن پر، ان کے نفس پر ایمان کی وہ چھاپ نہیں ہے جو آپ کے ہے، تو اس لیے آپ ان کے اندر اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرنے لگیں گے. تو یہ ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے. تو ایمان جو ہے وہ ایک باطنی کیفیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، بلکہ خود انسان اپنے ایمان کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے. اب بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ فرمایا سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. سلمان 10ویں درجے میں ہیں اور ابو ذر 9ویں درجے میں ہیں، مقداد 8ویں درجے میں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں کوئی فرق ہے سلمان کے اور ابو ذر کے؟ دین میں کوئی فرق ہے سلمان کے اور ابو ذر کے؟ دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق قائم ہے ایمان میں ہے. تو کیونکہ ایمان ہے باطن میں، وہ رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. عام آدمی کو نہیں پتہ چلے گا کہ سلمان میں ابو ذر میں کیا فرق ہے. ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی مشرب ہے، لیکن ایمان کے درجے میں فرق ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے درجات میں فرق ہو سکتا ہے، یا ایمان بشرطے کہ ایمان ہو، اور نہیں ہو تو اسلام تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایمان بھی ہو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایمان ایک باطنی شے ہے. کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ایمان کعبہ ہے، اسلام حرم ہے. ایمان کعبہ ہے، اسلام حرم ہے. اب دیکھیے حرم کیا ہے؟ کعبے کے گرد جو حصہ ہے، جو علاقہ کعبے کے چاروں طرف ہے وہ حرم ہے. آپ دیکھتی ہیں اگر جائیں عمرے وغیرہ یا حج کے، یہاں سے حدود حرم شروع ہو گئی. اب حرم میں کافر نہیں داخل ہو سکتا، حرم کے مسائل ہیں مختلف، بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتے، وغیرہ وغیرہ. اب حرم میں آپ داخل ہو جائیں، کعبے میں تو نہیں ہوئے. مقصد آپ کا کیا ہے؟ کعبے تک پہنچنا ہے. خالی حرم سے جا کے کوئی واپس نہیں آتا، جانا ہوتا ہے کعبے تک، لیکن کعبے تک پہنچنے کے لیے حرم میں آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس اسی طرح مطلوب و مقصود ایمان ہے، لیکن ایمان تک پہنچنے کے لیے اسلام میں آنا پڑتا ہے. پہلے اسلام میں داخل ہوں گے، پھر اسلام جو ہے وہ جب دل میں جاگزیں ہوگا تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی. تو ایمان ایک باطنی چیز ہے اور اسلام جو ہے وہ ظاہری چیز ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.